बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस वीडियो को जो हम आज आपके लिए बना रहे हैं। आओ घर बसाए के झंडे तले, है ना। तो जनाब आज हम बताएंगे आपको कि सास और बहू में बनती क्यों नहीं है और कैसे बननी चाहिए या कैसे बनेगी। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये मसला सास बहू का जो मसला है, ये चटखारेदार जो मसला है, ये सिर्फ हमारे माशरे में नहीं है, ये सिर्फ मशरिक़ में ही नहीं है बल्कि मगरिब में भी ऐसे ही है कि सास और बहू एक दूसरे को पसंद नहीं करते। आज मैं आपको अमेरिका का एक बड़े ही मज़े का किस्सा सुनाती हूँ सास और बहू का। एक थी सास और एक थी उसकी बहू। दोनों 15 साल एक दूसरे के साथ रहीं। कितने साल? 15 साल। लेकिन दोनों की किसी बात पर ना इत्तेफाकी नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ, तू मैं नहीं हुई। आप हैरान हो रहे होंगे, ये कैसी सास थी? क्या वो जिंदा थी? है ना, ये आपके जहन में आ रहा होगा। लेकिन वो दोनों जिंदा थी, मगर उसकी वजह ये थी कि बहू पूरा दिन जॉब करने के लिए सुबह से जाती थी, रात को वापस आती थी, और सास जो है वो घर का इंतज़ाम दिन में संभालती थी। जब बहू रात को वापस आती थी तो सास जो है उस वक्त बाहर जा रही होती थी अपने काम के लिए, वो ड्राइविंग करती थी, पूरी रात वो ड्राइविंग करती थी। तो जब मिलते ही नहीं थे तो झगड़ा कहाँ से होता। तो ये तो हो गई दिलचस्पी की बात कि भाई इसलिए उनमें झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन झगड़ा होने की वजूहात तो होनी चाहिए ना। अब सास बहू अगर एक घर में रहती हैं, चाहे वो कंबाइंड फैमिली है, जॉइंट फैमिली है या अलग है, लेकिन अगर सास भी जिंदा है और बहू भी जिंदा है तो कभी तो उनका टाकरा होगा, कभी तो वो मिलेंगी। तो वो एक दूसरे को दुश्मन की तरह क्यों मिलती हैं? वो उसमें देखिए, अगर उनमें ना इत्तेफाकी होती है, नाचाकी होती है, सास में और बहू में अगर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी होती है तो आखिर उसकी वजह क्या है। तो इससे पहले कि मैं आपको वजह बताऊं या उसका हल बताऊं, तो उसके लिए मैं आपको पहले वो कमेंट्स जो हमें मिलते हैं हमारी वीडियोस के ऊपर, हम बड़े शुक्रगुजार हैं अपने व्यूअर्स के जो हमारी वीडियोस देखते भी है, सुनते भी, फिर अपने मसले के हल के लिए वो हमें फ़ोन भी करते हैं और हमें कमेंट्स भी करते हैं। तो कमेंट्स में ज़्यादातर जो हमारे पास आए हैं वो लड़कियों के आए हैं पंजाब की तरफ से, और उसमें उनका यह है कि जो उनकी सासें जो हैं वो बहुत जालिम हैं, वो बहुत जुल्म करती हैं, किसी को घर से मार के निकाल देती हैं, किसी की इतना जुल्म करती हैं कि वो न जाए रफ्तार न पाए मानदन के, न वो वापस जा सकती है, न वो साथ रह सकती है। वो इतने घुटन ज़दा माहौल में बहू अपना गुजारा करती है। तो इस तरह से यानी यहाँ सास का जालिम होना जो है वो हमें नज़र आता है, और लड़कियाँ बेहद परेशान हैं कि अब शादी हो गई है, अब वापस हम मैके किस मुंह से जाएं, हम क्या करें, हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाएं। दूसरी तरफ से जो हमें कमेंट्स आते हैं वो बाहर से उन लड़कों के कमेंट्स आते हैं जो मुल्क से बाहर नौकरियां कर रहे हैं, अपने ख़ानदान को पालने के लिए, अच्छे हालात पैदा करने के लिए वो बाहर नौकरियां कर रहे हैं। अब उनकी बीवियां जो हैं, एक आदमी की तो एक ही बीवी होगी ना, लेकिन कमेंट जो है मुख्तलिफ लोगों के आते हैं, इसलिए हम किसी एक का नाम नहीं ले सकते। तो वो अभी उनकी बीवी जो है वो अपने शौहर के ऊपर लड़ाई झगड़ा, इल्ज़ाम तराशी, सास के ऊपर, ससुर के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करती हैं कि ये हमें जुल्म करते हैं, ये हमें मारते हैं, ये हमारे साथ जुल्म बहुत ज़्यादा नाज़िबा वो करते हैं रवैया इनका, तो आप हमें अलहदा घर लेकर दें। अब उस लड़के का कहना ये है कि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 3 साल की बेटी है और एक 1 साल का बेटा है। तो उन्होंने हमसे ये पूछा है कि आप ये बताइए कि मैं परदेश में नौकरी कर रहा हूँ, मेरे माँ बाप के साथ वो लड़की रहती है, मेरी बीवी रहती है, और बच्चों की देखभाल माँ बाप भी करते हैं, वो भी करती है बड़ा अच्छा माहौल में, लेकिन वो उसको परेशानी ये है कि मुझे अलहदा घर लेके दो।
اب آپ یہ بتائیے، اس نے ہم سے یہ پوچھا، آپ یہ بتائیے کہ میں اسے علیحدہ گھر لے کے کیسے دے دوں؟ اس کو 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ، ایک جوان عورت ہے، میری بیوی، ہماری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، تو وہ اب جوان خوبصورت ہے، میں اس کو ایک علیحدہ گھر میں اس زمانے کے سپرد کر دوں جہاں پہ کہ محفوظ اب وہ حالات نہیں ہے کہ اپنے گھر میں عورت محفوظ ہے اور جوان عورت محفوظ ہے، رات کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، تو بتائیے میرے بوڑھے ماں باپ دوسرے گاؤں سے کیسے وہاں پہنچیں گے؟ یا اس کی کوئی مدد کرنے کے لیے کیسے آئے گا؟ اور اگر کوئی اس کی مدد کرے گا تو وہ اپنی غرض سے آئے گا۔ تو یہ آپ بتائیے، وہ لڑکا بے حد پریشان ہے، اور اس طرح کا وہ ایک اکیلا لڑکا نہیں ہے۔ پنجاب سے تو ہمارے زیادہ تر لڑکے جو ہیں وہ باہر جاتے ہیں کمانے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے گاؤں میں، گوٹوں میں جو اتنے ذرائع نہیں ہوتے کمانے کے، اور گھر کو چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اب ہمارے پاس جو ایسے مسئلے آتے ہیں، تو اب کہ علیحدہ گھر لے کے وہ کیسے دے دیں؟ وہ کہتا ہے اگر میں واپس آ جاؤں تو میں علیحدہ گھر لے کے دے سکتا ہوں، لیکن پھر میری آمدنی اتنی نہیں ہوگی یہاں پہ آ کے کہ میں 2 گھر چلا سکوں، اپنے ماں باپ کا گھر بھی چلاؤں کیونکہ میں ہی ایک واحد بیٹا ہوں، میرے باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ تو اب کما نہیں سکتے، اور پھر میں اپنے بیوی بچوں کا بھی جو ہے وہ کرائے کا گھر کرائے بھی دوں اور سارے اخراجات بھی پورے کروں، تو وہ میری استطاعت نہیں ہے۔ تو یہ بے حد گمبھیر مسئلے ہیں، اور اس کا ہمیں حل ڈھونڈنا ہے۔ ان لڑکیوں کا بھی جن کی ساسیں ان پہ ظلم کرتی ہیں، مار پیٹ کے گھر سے نکال دیتی ہیں، یا بیجا شکایتیں اپنے بیٹے سے کرتی ہیں، بیٹوں سے پٹواتی ہیں، یا پھر ایسے لڑکے جو باہر نوکری کر رہے ہیں اور ان کی بیویاں ان کی زندگی اجیرن کیے ہوئے ہیں، ان کے ماں باپ کی زندگی اجیرن کیے ہوئے ہیں۔ تو آئیے پھر آج ہم آپ کو، آپ کی پریشانی کو ہم دور کرتے ہیں، اور اس کا حل ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اعتماد، کانفیڈنس، کانفیڈنس جو ہے نا، وہ اپنی شخصیت میں بہت سے مسائل حل کر سکتا ہے۔ جو بہو ہے، اگر وہ ستم سہ رہی ہے، وہ ظلم سہ رہی ہے، تو وہ اپنا محاسبہ ضرور کرے کہ آخر ساس اس کے اوپر ظلم کیوں کرتی ہیں، یا اس کے سسرال والے اس کے ساتھ نازیبا رویہ کیوں رکھتے ہیں۔ وہ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرے، اگر اسے اپنی کوئی کمی نظر آتی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ بالکل صحیح گھر کا دیکھ بھال کر رہی ہے، ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے، پھر بھی اس پہ ستم ہو رہا ہے، تو پھر وہ بیٹھ کے ان سے بات کرے، اور اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہی۔ اس کے اندر اعتماد کی کمی ہے، کانفیڈنس کی کمی ہے، اپنے پر اس کو بھروسہ نہیں ہے، اپنی صلاحیتوں میں بھروسہ نہیں ہے، تو اپنے صلاحیتیں جمع کرے، اپنے میں کانفیڈنس پیدا کرے، پہلے اپنا محاسبہ کرے، کانفیڈنس پیدا کرے، پھر گھر والوں سے بات چیت کرے، سکون سے، اچھے ماحول میں۔ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں بتائیے کہ آخر آپ مجھے بتائیے میری غلطی کہاں ہے، میں درست کر لوں گی، آپ جیسا چاہتے ہیں اگر وہ صحیح ہے تو میں ضرور کروں گی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جتنی بھی دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں، وہ لیک آف کمیونیکیشن، یعنی بات چیت آپس میں نہ ہونا جو ہے، وہی بدگمانیوں کو جنم دیتا ہے، وہی غلط فہمیوں کو جنم دیتا ہے۔ آپس میں بات چیت کیجئے، مسائل حل کیجئے، دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا کہ حل موجود نہ ہو۔ اسی طرح سے جو لڑکے باہر نوکری کر رہے ہیں، اور جو ان کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے کہ وہ باہر دن اور رات میں وہ ایک اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ باہر رہ کے کوئی پیسے درختوں پہ نہیں لگتے، ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر انہیں ذہنی سکون بیویاں نہیں دیں گی دور بیٹھ کے بھی، تو پھر وہ کیسے کریں گے، کام کیسے کریں گے؟ واپس آ جائیں گے تو وہ پھر ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ آپ کو علیحدہ گھر لے کے دیں۔ تو جب پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا معاشی طور پہ آپ کا شوہر اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ واپس آ کے آپ کے لیے گھر لے کر دے سکے، چاہے خرید کے دے یا علیحدہ گھر لے کر کرائے پہ دے، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب تک وہ یہ نہیں کر سکتا، آپ اپنی سسرال میں رہیے، ان کی حفاظت میں رہیے، ان کا خیال کیجئے، اور اپنے اندر ایک بھروسہ، ایک اعتماد، ایک کانفیڈنس رکھیے کہ آپ غلط نہیں کر رہی ہیں۔ اگر آپ غلط نہیں کر رہی تو پہلے اپنا محاسبہ کریں، اگر آپ غلط نہیں کر رہی ہیں تو اپنی ساس کے پاس بیٹھیے، سبزی کاٹیے، گپ شپ کیجیے، ان سے باتیں کیجیے، کوئی وجہ نہیں ہے، آخر وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہیں، غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی آپ سے بھی ہو سکتی ہے، دونوں مل بانٹ کے طے کریں، اپنے مسائل کو حل کریں۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے دنیا میں جس کا حل نہ ہو، کوئی مرض ایسا نہیں ہے
کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی شفا نہ ہو، جس کی دوا نہ ہو۔ تو اس لیے اس چیز کو تو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اب ہم کیا کریں۔ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، ساسیں بھی سب کچھ کر سکتی ہیں اپنے گھر کو اچھا ماحول دینے کے لیے، بہویں بھی اپنے گھر کا ماحول اچھا کرنے کے لیے سب کچھ کر سکتی ہیں، صرف کانفیڈنس کی کمی ہے۔ کانفیڈنس بحال کیجیے اپنے اندر بھی اور دوسرے کے اندر بھی، اس کو بھی یہ اعتماد دیجیے کہ وہ اپنی بات کھل کے آپ سے کر سکے۔ جب تک کھل کے مسئلہ آپ لوگ سالو نہیں کریں گے، ڈسکس نہیں کریں گے، وہ حل نہیں ہوگا اور وہ ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے اس کو رفع کیجیے، حل کیجیے، اور زندگی خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو جینا سیکھیں خوشیوں کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔